بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ یقیناً وہ تمام لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں یا جو یہ کہے ہیں، جو یہ اس عقیدے پر رہے ہیں یا اس عقیدے کے اوپر ہی بغیر توبہ کے انتقال فرما گئے ہیں۔ اتنا سارا مفہوم آئے گا۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا، یہ لفظی ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالی وہ مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالی ہیں۔ یہ عقیدہ جن کا بھی ہے یہ کافر ہیں، یا اس عقیدے کے اوپر جو اس دنیا سے گزرے ہیں یہ کافر ہیں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں اگر موت سے پہلے اس سے باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، یہ کافر ہیں۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے، ہر چیز کے ذریعے سے اس امت کو بتانا ہے اور ان کی بھی اصلاح کرنا ہے۔ جبکہ انہیں اہل کتاب قرار دیا اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کو، عیسائیوں کو، کرسچن کو بعض سہولتیں بھی عطا فرمایا۔ کافروں میں بھی ایسے کافر ہیں، لیکن بعض شکلوں میں ان کی لڑکیاں عیسائیت کے اوپر قائم رہتے ہوئے مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہیں، اولاد بچے عطا کر سکتی ہیں، چونکہ اولاد کا تعلق مرد سے ہوتا ہے، نسب کا ثبوت مرد سے ہوتا ہے، عورت سے نہیں۔ نیز اگر عیسائی بھی اللہ کے نام پر اگر ذبح کرتا ہے تو آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ مضامین اس آیت سے پہلے آیتوں میں تفصیل سے بات گزری ہے اسی سورے میں۔ لیکن عیسائیوں میں 3 بڑے فریق ہیں، ایسے فریق بہت ہیں، فرقہ بندی ان کے پاس بھی بہت ہے۔ ان میں سے ایک فریق ہے یعقوبیہ۔ 3 فریق ہیں، تینوں کا عقیدہ ذرا فرق ہے، لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا مفہوم تینوں میں ہے۔ ان میں سے عیسائیوں میں کا یعقوبیہ نامی جو فرقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ ہیں۔ ظاہر ہے جب یہ عقیدہ رکھنے والا ہے تو یہ ذبح بھی کرتا ہے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے تو ذبح بھی ان کے نام پہ کرے گا، تو لہٰذا اس کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب یہ عقیدہ رکھنے والے اگر عیسائیت کے اوپر اس عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، وہ لڑکی بھی مسلمان کے نکاح کے اندر آئے گی نہیں، درست نہیں، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا۔ ایک پہلو کو ذکر فرمائے یہاں پر۔ دوسرا پہلو، تینوں کے مجموعے کا نام اللہ تعالیٰ ہے، اس میں سے ایک فریق کا بہرحال اللہ تعالیٰ کی معبودیت میں شریک کرتے ہیں، اور ایک فریق عیسیٰ علیہ السلام کے بحیثیت انسان ہونے کے بعد
ان کے بدن میں اللہ تعالیٰ کی ذات حلول کر گئی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی شکل میں نظر آئے گا، وغیرہ وغیرہ خیال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر انسان کے قلب میں موجود ہے۔ یہ وضاحت قرآن میں کئی جگہ آئیں گی، سورہ واقعہ میں خاص طور پر نحن اقرب الیہ منکم من حبل الورید، اے لوگوں، ایک شخص جب دم توڑتا ہے تو اس کے متعلقین قریب میں رہتے ہیں، سب سے قریب میں مردے کے، مرنے والے کے، لیکن یاد رکھو اس سے زیادہ قریب ہم ہیں، تم کو نظر نہیں آ رہا، تم اس کے بازو رہ کر بھی دور ہیں، ہم اس سے قریب ہیں اس کے پاس۔ الغرض یہاں پر تو لہٰذا اللہ کو اللہ کے بعد اللہ نے اپنے بندوں میں کسی کو بڑی شان اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کو شان والا فضیلت والا ہی درجہ دو، اللہ کے بعد کا درجہ دو، اللہ مت خیال دو۔ یہی نقطہ نظر ہے اس امت کے لیے بھی، شریعت کے لیے بھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء میں، ساری کائنات کی سبھی چیزوں میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنایا ثقلین کا، جنات کے لیے بھی رسول ہیں، انسانوں کے لیے بھی رسول ہیں، بحیثیت تکلیف دینے کے، اردو کا معنی تکلیف نہیں، یعنی احکام خداوندی ان پر لاگو کرنا، تکلیف کے معنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ وہ فرشتوں کے بھی رسول ہیں اعزاز کے لیے، وہ درخت اور شجر حجر تمام کے بھی رسول ہیں، کائنات کی ہر چیز کے رسول ہیں۔ کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھ کے بتایا، جانوروں نے کلمہ شہادت سنا کے بتا دیا، درختوں نے کلمہ شہادت پڑھ کے سنا دیا، ہر ایک کے آپ تمام کے رسول بنائے گئے، حتیٰ کہ فرشتوں کے بھی رسول ہیں، لیکن بحیثیت تکلیف دینے کے لیے، ان کو احکام دینے کے لیے نہیں، اعزاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو گیا سب سے بڑا درجہ دیا اللہ تعالیٰ، اللہ کی مرضی اللہ نے فرما دیا، واللہ یحکم ما یرید، یہ اللہ کے منشے کی بات ہے، جو چاہے وہ کرتے ہیں، اس میں تمہیں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی کہو پورا کہہ ہی نہیں سکتے ان کی تعریف میں، مگر اللہ نہیں کہنا ہے، وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا بزرگ و برتری کا درجہ آپ کو ہے۔ بزرگ و برتری میں سب سے پہلی ذات اللہ رب العزت کی، اس کے بعد والا مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان لوگوں نے بھی جو دیے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کا درجہ دے دیا۔ یہی تعلیم، یہی وضاحت سورہ آل عمران میں گزری، وَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَرْبَابًا، ارے نبیوں کو نبیوں کے حد تک رکھو، اور آگے نیچے اتریے، ولیوں کو ولی کی حد تک رکھو، نیک صالح آدمی کو نیک اور صالح درجے میں رکھو، شریف آدمی کو شرافت کے درجے میں رکھو، لیکن وہ اللہ نہیں۔ ہاں نبیوں کا واسطہ لے لو، بزرگوں کا واسطہ لے لو، شریف اور بڑے آدمی کا سہارا لے لو، سہارا بولو، واسطہ بولو، طفیل بولو، وسیلہ بولو، ذریعہ بولو، سفارش بولو، یہ سارے مفہوم ایک ہیں مطلب میں، لیکن اللہ ہیں، آپ کریں گے یہ مت کرو، کرنے والی ذات ہو نہیں۔ بس اتنا فرق کرنا ہے، اس فرق میں جو غلطی کر رہے ہیں یہ کفر کو پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ کی مقدس کتاب انجیل کے معنی بھی اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید،
سریانی لفظ کا لفظ ہے. انجیل یعنی کتاب اللہ، یہ وضاحت بار بار چلتے آ رہی ہے کئی دنوں سے ہمارے پاس. تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی ہیں کتاب اللہ. یہ کتاب اللہ عربی کا لفظ ہے. اردو تو کوئی مستقل زبان نہیں ہے، مختلف زبانوں کا چنا ہوا منتخب کیا حصہ اس میں شامل کرتے ہیں. جیسے عربی میں ہے مرہ کے معنی گزر گیا، چلا گیا. مرہ کے تشدید کو ہٹا لیا آپ نے، اسی مر کے ساتھ گیا لگا دیے، مر گیا یعنی گزر گیا. اسی طریقے سے الفاظ بنتے چلے. تو یہاں پر جو بنیادی بات ہے کہ یقیناً وہ تمام کے تمام کافرین جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہیں. تو ایک معقول انسان کی عقل میں سمجھ میں آنے والی بات بھی، ایسے عقیدے ایسی چیزوں سے بچنے کے ایک طریقے اللہ نے تمہیں عقل بھی دیا ہے، آپ کی عقل سے جوڑ کے بتاتے ہیں. ان سے ذکر کیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کیا کسی کے اندر ایسا دم ہے، طاقت ہے کہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ کر بچا سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ مارنا چاہے، ہلاک کرنا چاہے عیسیٰ ابن مریم کو بھی، یہ بات پہلے بھی بیان کر دی گئی ہے. سارے انبیاء کے ناموں کو نام لے کر بتائے. موسیٰ نے کہا، نوح نے کہا، صالح نے کہا، ہود نے کہا، پیغمبر ہود علیہ السلام نے کہا، ابراہیم نے کہا، لوط نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم. یہ عقیدہ دماغ سے ہٹانے کے لیے یہ اللہ نہیں ہیں، یہ مریم کے فرزند ہیں. جی یہ باطل عقیدے، باطل خیال کو ہٹانے کے لیے کلام پاک میں جہاں جہاں ذکر آئیں گا، اکا دکا مقام چھوڑ کر کئی مرتبہ ذکر ہے بار بار عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. مریم علیہ السلام کے جو فرزند ہیں نا، وہ عیسیٰ، وہ فرزند ہیں، اللہ نہیں ہے. وہ انسان ہیں، اللہ نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے. پورے دین اسلام کی بنیاد عقیدے کے اوپر ہے. اعمال اس عقیدے کے اوپر قائم رہ کر کرنے کے ہیں. عقیدے میں خرابی ہے تو چاہے کتنے بھی عمل کرو، کتنے بھی کروڑوں بار اللہ اللہ کا ذکر کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. وزن عقیدے کے بعد قائم ہوتا ہے. مکے کی 13 سالہ زندگی جو نبوت آئی، قرآن نازل ہوا، صرف انسان کے ذہن کی اصلاح کی گئی، احکام نہیں دیے گئے. جب عقیدے کی اصلاح والا ایک بڑا مجموعہ یعنی مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی، ان کو ایک مرکز عطا فرمائے، ایک چھوٹی سی مملکت پہلے قائم ہوئی مدینہ طیبہ میں. اب احکام جاری کیے. اب اس عقیدے پر قائم باقی رہتے ہوئے اب نماز پڑھو اس سے 5 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دو، روزے رکھو، فلاں کرو. اب یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ سارے احکام بعد میں ہیں، بعد کی صرف 10 سالہ زندگی میں. ہر کام کے پیچھے عقیدہ، اسی عقیدے کو نیت بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر ہیں تو ان کو موت نہیں آنا نا. ان کی ماں مریم کا تو انتقال ہو گیا نا. جب یہ وہ 3 کی ایک گروپ کی شکل میں تھے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کو موت آتی. اتنی کمزور ذات کا نام اللہ سمجھا تم نے. حضرت مریم کو تو وفات دے دی، پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دینے کا ذکر ہے، دے دیں گے تو پھر اللہ کہاں سے ہوئے؟ وہ خود کسی کے تابع ہوئے، وہ اللہ کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کی طاقت اور قدرت کے تابع ہیں. تم بھی ان کے تابع ہو.
نہ صرف عیسیٰ ابن مریم کو بلکہ تمام زمین میں، دنیا کے پورے حصے میں، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک جو بھی مخلوق رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں، ان تمام کو بھی اللہ تعالیٰ جب ختم کرنا چاہے ختم کر بھی رہے ہیں۔ کیا کسی کے اندر طاقت ہے روکنے کی؟ تو یہ سب مخلوق ہیں۔ اب جو پریشانی ہو کر تم اس میں پڑے ہوئے ہو اس کی وضاحت کرتے ہیں، سن لو، وَلِلَّهِ، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے تمام آسمانوں کی ملوکیت، یعنی حکومت، اختیار، اقتدار، اور سارے زمین کی بھی، اور آسمانوں میں اور زمینوں میں اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جتنے مخلوقات ہیں یہ سب کچھ اللہ کی ملکیتیں، حکومت، اقتدار میں ہیں، اور ان کو پیدا کیا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے، اور جس کو جیسا چاہا پیدا کیا۔ ان کی پیدائش کی ایک عجیب کیفیت کے اوپر تم نے اللہ سمجھ لیا، مان لیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں وضاحت، جیسا چاہے پیدا کیا ہمیں۔ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر میٹیریل کی، بس حکم کے اوپر۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بعض چیزوں کو پیدا کیا کسی میٹیریل سے، مادے سے، ہم اس کو عربی کا لفظ بولیں گے مادہ، جس کو انگریزی میں میٹیریل کوئی چیز۔ بعض چیزوں کو پیدا کیا میٹیریل، لیکن وہ پیدا کرنے کی چیز نہیں ہے، یعنی اس کی قسم نہیں ہے، دوسری قسم سے پیدا کر دیا۔ جیسے آدم علیہ السلام کو انسان سے پیدا ہوتا نا، ان کو مٹی سے بنایا، ایک میٹیریل کی شکل دیا لیکن قسم الگ۔ اللہ تعالیٰ جیسا چاہے پیدا کرتے ہیں۔ بعض صرف مرد سے پیدا کیا، عورت کی ضرورت وہاں فطرت نہیں بنایا، جیسے آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو پھر اس نے صرف عورت سے مرد کو پیدا کر دیا، مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو اس میں الجھن کہاں ہے؟ اللہ کی قدرت کو بتانا ہے، اور پھر دوسروں کو مرد اور عورت سے، نر اور مادہ سے، جو سارے حیوانات کا، سارے انسانوں کا جس میں ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انداز تخلیق ہے، قدرت خداوندی ہے۔ تو اس میں اللہ کہاں سے ہو گئے؟ بندے ہیں۔ تو اسی مفہوم کو سمجھانا ہے، یخلق ما یشاء، جیسا چاہے وہ پیدا کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے، اس کے اختیار کی، اس کے طاقت کی، اس کے ارادے کی، اس کے قدرت کی بات ہے، اس کے قدرت کی بات ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کہاں سے ہو گئے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کے بارے میں تمہارا سوچنا ہے کہ وہ اللہ ہیں، یہ تمہاری بڑی کم عقل، ناقص عقلی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پر، ہر چیز کے کرنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، عالم کو وجود میں لا لیا۔ عالم کو وجود میں لانے کے بعد اس قسم سے تعلق ہی نہیں رکھتے، انسان کو پیدا کر دیا حضرت آدم کو مٹی سے، پھر بغیر عورت کے حضرت آدم کے بدن سے ہی ایک عورت کو پیدا کر دیا حضرت حوا کو۔ تو پھر صرف عورت سے آدمی کو پیدا جب کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ تعجب کہاں سے آئی بات؟ اللہ کے قادر مطلق ہونے کے اوپر یقین کو بڑھانے والی بات ہے، نہ کہ عقیدے کو خراب کرنے اور بگاڑ کرنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ نصرانی کا، یہودی اور نصرانی کا مبش اس قسم کے عقیدے میں ایک ہے۔ چند یہودی آئے، نصرانی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت سمجھایا، بتایا،
یہی کیفیت قیامت تک سمجھنے سمجھانے والے کے لیے ہے. سمجھانا ہے، سمجھاؤ گے، تمہارے سامنے سوالات ملیں گے، یہ خیالی عقیدہ ٹکرائے گا. اللہ نے بتا دیا. تو آخر میں سب سمجھا کر اسلام کی دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر نہیں کرے تو اللہ کے انتقام کا، عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. ہر رسول کا کام یہی ہے. اسی اعتبار سے ہر رسول کا نام ہے نذیر. نہ ماننے پر اللہ کے عذاب کی وارننگ دے دینا، خوف پیدا کروا دینا. انہوں نے اطمینان سے کہا، اتنے منجھے ہوئے لوگ تھے، ارے کدھر ڈرا رہے ہیں آپ ہم کو؟ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہیں ڈرنے والے ہیں؟ ہمارے جو پیغمبر ہیں، چلو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ ہیں. کیا باپ کیا بچوں کو مارتا؟ کیا رحم کرتا؟ نافرمانی کرے بھی تو رحم کرتا. کئی وجوہات لکھی، اس لیے کہ یہ اللہ کے فرزند ہیں، یا اس کے لحاظ سے اللہ ہی ہیں، اور انہی کے نسل سے، انبیاء کی نسل سے ہم ہیں. تو ہمارا تعلق رشتہ داری ہو گئی. جیسے کہ عام محرم میں ہے، ایک شخص ہمیشہ محلے میں نظر نہیں آتا تھا، اب آنے لگا. ارے یہ کون ہے؟ بھی بار بار نظر آ رہے ہیں. تو کہنے لگیں گے اس محلے کی بچی سے ان کی شادی ہوئی ہے، اب یہ ہمارے محلے کے داماد ہیں. آئیں کسی گھر کے، اب یہ ہمارے محلے کے داماد بھی. یہ استعمال ہے. انہوں نے کہا کہ ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نسل میں ہیں، خاندان میں بٹے ہوئے تو کیا ہوا؟ قریب سے یا دور سے رشتہ داری بنتی ہے. رشتہ دار کے اوپر رحم سے معاملہ کرتا ہے، عذاب کہاں سے دے گا انہیں؟ صرف گناہوں میں بڑا گناہ ایک ہوا ہے ہم سے. پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لانے کے لیے 40 دن کے لیے گئے تھے. ایک کرشمہ، ایک عجوبہ ہو گیا تھا. ذری دیر کے لیے ہم شرک کر بیٹھے تھے. اگر عذاب ہوا بھی تو 40 دن تک عذاب دیں گے ہم کو، اس کے بعد کہاں سے دیں گے؟ کیونکہ گناہ 40 دن ہی کیا ہم نے، سزا بھی 40 دن ہوں گی، کیونکہ وہ توبہ کر لیا. توبہ کے لیے انہوں نے کہا کہ تم قتل کر دو، قتل ہو جاؤ. ہو بھی گئے ہم، تو لہذا تو ہم جنتی رہے. اگر جو توبہ نہیں کیا ہے تو بھی 40 دن تک اس جیسی حرکتیں ان کی. تو یہود و نصارہ کہتے ہیں نحنو ابناء اللہ و احباؤ، یا تو ہمارا رشتہ بنتا ہے ہم انہی کی اولاد میں سے، ان کے فرزند ہیں. جن کو یہ رشتہ نہیں ملتا تو دور سے عزیز و اقارب ہیں، ہم ان کے رشتہ دار ہیں. تو اللہ فرمایا ٹھیک ہے، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، تم بیٹے ہیں تو ٹھیک ہے. اور یہ قاعدے کو مانتے ہوئے تم، باپ اپنے بیٹوں کو ہلاک نہیں کرتا، عزیز و اقارب کے اوپر ہم سے معاملہ لیتا، تو پھر ایک سے زائد مرتبہ تمہاری نسل میں، تمہارے آبا و اجداد میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر ہلاک و برباد کیا. تو اس وقت تمہارا خدا گیا کہاں سے؟ روکنا تھا نا. قل، ان سے کہہ دیجئے فَلِمَ يُعَذِّبْكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تمہاری نافرمانی، گناہوں، شرارتوں، جرم کی وجہ سے تم کو عذاب دیتا کیوں ہے پھر؟ تو لہذا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ہم ان کے بیٹے یہ ہیں، یہ عقیدہ نکالو. بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تمام کے تمام بشر ہو، اسی جیسے جس طرح کے تمام کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ وغیرہ نہیں ہیں. ہمارا معاف کرنا، عذاب دینا، یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہے معاف بھی کریں گے، یعنی توبہ کرنے پر، رجوع ہونے پر. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس کو چاہے عذاب دیں گے جو توبہ نہیں کرے گا.
ایسے عقیدے سے باز نہیں آئیں گا تو اللہ کے عذاب میں پکڑا جائیں گا۔ پھر تاکید کرتے ہیں تمام آسمان و زمین کی ملوکیت، حکومت، مملکت، اختیار اللہ کا ہے، تو تم آپس میں استثناء کہاں سے نکال رہے ہو؟ سب برابر ہیں اس کے پاس۔ فرق کرنے کے طریقے بتا دیے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ حساب و کتاب کے کٹرے میں خود پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ٹھہرا کریں گے، سوالات ہوں گے۔ یہ پارے 6 چل رہا، پارے 7 میں اس کے وہ سوالات جوابات اللہ تعالیٰ قیامت میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام سے کیسا فرمائیں گے، بڑی تفصیل کے ساتھ، کوئی 2 رکوع پر مشتمل مضامین آنے والے ہیں۔ بہرحال تمہارے غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجتے گئے۔ کیوں بھیجے گئے؟ تاکہ تمہیں اے اہل کتاب، تمہارے پاس رسول آ گئے جو وضاحت کرتے رہتے ہیں تمہارے لیے۔ یہ ہمارا رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جو زمانے فترت بغیر نبی کا گزرا، کوئی رسول نہیں آیا کہہ کر اعتراض کرو گے؟ ان تقولوا ما جانا، کہیں یہ نہیں کہنا کہ ہمارے پاس آیا نہیں کوئی بھی۔ بشیر و نذیر، نیکی کرنے پر بشارت دینے والا، نافرمانی کرنے پر عذاب ہونے کی خبر دینے والا کوئی آیا نہیں، یہ اعتراض کریں گے تو پھر سن لو، فقط جاءکم بشیر و نذیر، یقیناً تمہارے پاس آ چکا بشیر و نذیر، یعنی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد نہیں سدھریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جو کرنا ہے کرے گا، ہر چیز کے کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ یہ عقیدے والا پہلو تھا۔ پھر ان کے آباء و اجداد میں جب وہ کریں تو اسی پر چل رہی ہے، تو ان کی غلطی کو بتا کر بتاتے ہیں کہ تم نے تو یہ کام کیا نا، اور اللہ نے تمہارے ساتھ کیا مہربانی کی، احسان کو یاد نہیں رکھا۔ اب وہ تفصیل اگلی آیت سے آنے والی ہے۔